الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز بزرگوں اور محترم نوجوان ساتھیوں، آج 20 رجب المرجب ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ اسی مناسبت سے شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جو کاتب وحی تھے، جو وحی لکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرمایا کرام بررہ بایدی سفرہ، کہ مبارک لوگ ہیں جو وحی لکھنے والے ہیں، جو کاتب وحی والی جو جماعت ہے وہ عظیم اور مقدس جماعت ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے تھے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا، اور ایک دعا کے اندر فرمایا کہ اللہ تو معاویہ کو حکومت عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا۔ اس بات کو مختصر سمجھتے چلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے۔ معترض اعتراض کرتا ہے کہ دونوں حق پر کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور ایک دوسرا ناحق ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں حق پر ہو اور پھر دونوں سچے ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جس طرح کہ دو پیغمبر ان کا آپس کے اندر اختلاف ہوا اور دونوں حق پر تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا آپس کے اندر اختلاف ہوا جبکہ دونوں حق پر تھے۔ معترض اعتراض کرتا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہوں؟ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ حضرت اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے بستی کے اندر چھوڑا۔ بستی کے اندر تھا ایک سامری جس نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا رکھی تھی۔ اسرائیلیوں سے اس نے زیورات اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد بچڑے کی شکل بنائی اور اس کے اندر اس مٹی کو ڈالا اور بچڑا بولنا شروع کر دیا بچڑے نے۔ تو لوگوں کے آپس کے اندر اختلاف ہونے کا خدشہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا جبکہ بچڑے کی پوجا شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ ہیں، جب واپس آتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ہارون میرے بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام بول نہیں لگتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھ کر حضرت ہارون علیہ السلام
کے ایک ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑتے ہیں، ان کا آپس کے اندر یہاں تک اختلاف ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری پیاری ماں کے بیٹے بات تو سن، بات کیا ہے؟ اور میں یہاں بتلا بات کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آپ نے پیچھے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کا آپس کے اندر انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اگر میں اختلاف کرتا اگر میں آگے بڑھتا تو پھر قتال ہوتا، لوگ مارے جاتے، واپس آ کر تو نے مجھے کہنا تھا ہارون تیرے ذمے بستی لگائی تھی، تو نے کیا حاصل کر دیا؟ تو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا آپس کے اندر اختلاف ہوا، موقف دونوں کا ٹھیک ہے، اس لیے دونوں حق پر ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کے اندر اختلاف ہوا، موقف دونوں کے ٹھیک ہیں۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ دونوں حق پر تھے۔ وہ کس طرح؟ امیر معاویہ کو موقف بالکل سامنے ہے، بالکل واضح ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن باغیوں نے دردانہ شہید کیا انہیں پھانسی پر لٹکایا جائے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ ان کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ ان کا کیا موقف تھا؟ یہ جو باغیوں کی جماعت تھی، جو اس وقت دہشت گردوں کی جماعت تھی، یہ بڑی مضبوط اور بڑی حاوی جماعت تھی، اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برسرے پھانسی پر لٹکاتے تو انتشار پیدا ہوتا، پھر حکومت ختم ہو جاتی، پھر قتل و قتال شروع ہو جاتا۔ علی المرتضیٰ کا موقف بھی ٹھیک تھا، امیر معاویہ کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی دہشت گرد جماعت ہوتی ہے، وہ حملے کرتی ہے، تو جب بھی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے پہلے ان کا حساب لگاتی ہے، اس کی جماعت کا جو جھنڈا ہے، یہ جو جماعت کا جو گروہ ہے، جماعت کا جو گروپ ہے، یہ کتنا بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کو نقصان پہنچا دے۔ اور اس وقت جو جماعت تھی، باغیوں کی جو جماعت تھی، وہ بڑا گروہ تھا، بڑی جماعت تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قصاص نہیں لیا، تو حضرت علی المرتضیٰ بھی حق پر ہوئے، حضرت امیر معاویہ کا موقف بھی ٹھیک تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تھی کہ جب وقت کے حاکم کے خلاف کوئی بغاوت کرے، اس کے سامنے ننگی تلوار لے کر آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ ننگی تلوار لے کر آئے، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، لیکن حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا۔ حضرت امیر معاویہ باغی نہیں تھے، باغی اسے کہتے ہیں جس نے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہو اور اس کے بعد بغاوت کی ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر شروع سے بیعت ہی نہیں کی تھی۔ ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پھانسی دی جائے۔ بات مختصر یہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کنہوں نے کیا؟ وہی جماعت تھی جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلافت کن کو ملی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینے تک انہوں نے برسر اقتدار رہے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ تو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اختلاف حقیقت کے اندر کچھ نہیں، اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا آپس کے اندر جو اختلاف تھا، ان کا آپس کے اندر جو معاملات تھے، جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، تو اور میں کون ہوتے ہیں اس کے اندر پڑھنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اعتراضات کرنے والے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ 2 حدیثیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت میں سے سب سے بڑا جو حوصلے والا شخص بنایا ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ سب سے زیادہ حوصلہ کس کے اندر تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے متعلق حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری 2 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی صحابی رسول بنے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچتا تھا اس کے چھینٹے حضرت امیر معاویہ کے چہرے کے اوپر مارا کرتے تھے۔ وہ عظیم صحابی رسول امیر معاویہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال مسلسل خدمت کی ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طنز کرنے والے؟ میرے اور آپ کی اوقات کیا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کریں اور طرح طرح کے الزام لگائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا جو شخص ہے وہ امیر معاویہ ہے۔ اس بات کو کھول کر میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ غسان کا شہزادہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں غسان کا شہزادہ ہوں، میں آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں، کچھ ہدیے لے کر آیا ہوں، لیکن وہ ہدیے وہ تحائف مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہیں، اپنا کوئی غلام بھیجیں میں اس کو دے دوں تاکہ وہ لے کر واپس آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جاؤ معاویہ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور فلاں مقام پر جو تحائف ہیں جو ہدیے ہیں وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اس شہزادے کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں۔ عرب کی گرمی مشہور ہے، -50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیدل سفر شروع کرتے ہیں، پاؤں کے اندر جوتا نہیں پہنتے کہ حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد شہزادے کو کہتے ہیں اے شہزادے اپنی سواری کے اوپر مجھے غریب کو، مجھے غلام کو سوار کر لے۔ شہزادہ کہتا ہے میں غسان کا شہزادہ ہوں اور تو عرب کا کمی ہے، تو محمد کا کمی ہے، یہ میری بات، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں شہزادہ ہو کر تو جیسے کمی کو اپنی سواری کے اوپر بٹھاؤں۔ حضرت امیر معاویہ پیدل سفر کرتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر کہتے ہیں اے شہزادہ تو سواری کے اوپر ہے، تجھے جوتے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیدل چل رہا ہوں، سخت پتھریلی زمین ہے اور گرم زمین ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنا جوتا مجھے دے دے۔ شہزادہ کہتا ہے میں غسان کا شہزادہ ہوں اور تو عرب کا کمی ہے، تو محمد کا کمی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ شہزادے والا جوتا ایک کمی پہنے۔ بات مختصر یہ 6 میل کا سفر امیر معاویہ پیدل کرتے ہیں۔ پیدل کرنے کے بعد وہ مقام، وہ پڑاؤ کے پاس جاتے ہیں۔ شہزادہ غسان کے شہزادہ حضرت امیر معاویہ کو تحائف اور ہدیے دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ تحائف اور ہدیے لے کر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیسا سفر رہا، کیسا معاملہ ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، شہزادے سے پیدل تھا، شہزادے سے سواری کے اوپر چڑھانے کے لیے درخواست کی، شہزادے نے انکار کر دیا اور اتنا کہا میں شہزادہ ہوں، تو محمد کا کمی ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے شہزادے کی سواری کے اوپر ایک غلام سوار ہو؟ میں نے یا رسول اللہ اس کے بعد جوتا مانگا، میرے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا۔ شہزادے نے کہا میں غسان کا شہزادہ ہوں، تو محمد کا کمی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے ایک شہزادے کا جوتا ایک کمی پہنے؟ یا رسول اللہ میں نے 6 میل کا پیدل سفر کیا ہے، تحائف لے کر 6 میل پیدل واپس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا جو شخص ہے امیر معاویہ ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس بات کو مزید سمجھاتا چلوں۔ ٹھیک 35 سال کے بعد ملک شام کے جو گورنر بنے، ملک شام کے جو خلیفہ بنے، ملک شام کے جو حاکم بنے، حضرت امیر معاویہ تھے۔ اور 35 سال کے بعد امیر معاویہ کو جب برسر اقتدار ملا، اس کے بعد کیا ہوا؟ امیر معاویہ کی فوجوں نے پیش قدمی کی، غسان کے اندر فوجیں داخل ہوئی، غسان کو فتح کیا۔ امیر معاویہ ملک شام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فوجوں نے
غسان کو فتح کیا اور غسان کا جو بادشاہ تھا اسے قتل کیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد غسان کے جو بادشاہ کا جو بیٹا جو شہزادہ تھا اس کو گرفتار کیا۔ پھر 4500 4500 قیدیوں کو لے کر ملک شام امیر معاویہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی فوجیں حاضر ہوئیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، امیر معاویہ نے دیکھا یہ شہزادہ وہی ہے جس نے آج سے 35 سال قبل مجھے سواری پہ نہیں سوار کیا، یہ شہزادہ وہی ہے جس نے آج سے 35 سال قبل مجھے اپنا جوتا نہیں پہنایا تھا، یہ شہزادہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا معاویہ تیرے سامنے ہے۔ امیر معاویہ نے اعلان کیا، اے لوگو، اے میری پیاری جماعت، اے فوجیوں، اس شہزادے کو 1 ماہ تک شاہی دسترخوان کے اوپر بٹھایا جائے گا اور شاہی دسترخوان سے اسے کھانا کھلایا جائے گا۔ وہ عظیم امیر معاویہ کہ جس نے اسلامی سلطنت کو پھیلایا اور 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم لہرایا، بات یہیں پر بس نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ نے شہزادے کو رہا کیا، پھر بات یہیں پر بس نہیں بلکہ 10,000 درہم شہزادے کو دیے اور کہا کہ جاؤ اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ جب شہزادہ اندر سے باہر نکلتا ہے، فوجیوں سے پوچھتا ہے اس نوجوان کا نام کیا ہے، یہ تو بڑا کریم شخص ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا اس کا نام امیر معاویہ ہے۔ شہزادے کے ذہن کے اندر وہی بات آئی، وہی شکل ذہن کے اندر آئی، واپس پلٹا، امیر معاویہ کے قدموں کے اندر جا کے گر گیا، 10,000 درہم امیر معاویہ کے قدموں کے اندر رکھے اور کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن تو نے میرے ساتھ اتنا کریمانہ معاملہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کی وجہ یہ تھی تو غسان کا شہزادہ تھا، میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا، اس کی وجہ یہ میں محمد عربی کا کمی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ دین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو معاویہ سے محبت کرو، جو شخص معاویہ سے محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو شخص معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کو سوئے، اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ خلاف معمول مسکرا رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میری امت کے لوگ سمندر کے اندر کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر حدیث رسول ہے اول جیش یکس البحر فقد اوجب الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس عظیم بحری لشکر کے اندر شریک ہوگا، جو پہلا بحری لشکر ہوگا، جو ابتدائی طور پر پہلی سمندری جنگ ہوگی، جو شخص اس جنگ کے اندر شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ام ہانی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی، ساتھ بیٹھی تھی، میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے گا کہ میں بھی اس عظیم لشکر کے اندر شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، نبی کی دعا پھر قبول ہوئی، اور پھر وہ وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم گورنر ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی ملک شام کے گورنر تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی ملک شام اور دمشق کے گورنر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی ملک شام اور دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے اور بڑے ذہین تھے، ان کا سر بڑا تھا، اور یہ اس طرح کی جنگ لڑتے تھے کہ کفار حیران رہ جاتے تھے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔
اس طرح کی جال بچھاتے تھے کہ کفار کی جالیں سب کی سب ٹوٹ جاتی تھی. کفار کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے حملہ ہوگا، اس جگہ سے حملہ ہوتا تھا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ زمانہ کفر کے اندر بھی انہوں نے جو جنگیں لڑی ان کو فتح ہوئی، اور زمانہ اسلام کے اندر بھی جو انہوں نے جنگیں لڑی اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یقص البحر فقد اوجب الجنہ، جو پہلا جو اسلامی لشکر جو سمندر کے اندر لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی. حضرت ام حرام نے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. بات مختصر یہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، مدینہ کی گلیوں کے اندر آواز لگی، نعرے لگے، لوگوں سن لو، ملک شام کے اندر امیر معاویہ ایک بحری لشکر تیار کر رہا ہے. جو شخص امیر معاویہ کے اس بحری لشکر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے باہر نکلے اور اپنا نام لکھوائے. حضرت ام حرام کے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت کو ام حرام کہتی ہے، میرے پیارے شوہر جلدی سے باہر نکلیے، امیر معاویہ کے اس بحری لشکر کے اندر اپنا نام بھی لکھوائیے گا، میرا نام بھی لکھوائیے گا. بات مختصر یہ، دونوں نے مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام پہنچے. ادھر سے درختوں کی کٹائی شروع ہوئی، 6 ماہ تک جنگلات کٹتے رہے. اس کے بعد پھر عظیم بحری جہاز تیار کیے گئے جس کی تعداد 1750 تھی. یہ جہاز کس نے تیار کروایا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بات مختصر کرتا چلوں، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظیم فوج کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے. یہ کس کو فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کس کو فتح کرنے جا رہے تھے؟ قسطنطنیہ کو فتح کرنے جا رہے تھے. حضرت امیر معاویہ کا یہ عظیم بڑا بحری لشکر جس کی جہازوں کی تعداد 1750 تھی. پھر بات یہیں پر بس نہیں، مورخین نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان کروائے، حفاظ اکرام پوری اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی ہیں سب اکٹھے ہوں. 750 حفاظ اکرام قرہ حضرات پھر اکٹھے ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے 70 جہازوں کو آگے کیا اور اعلان کیا ہر جہاز کے اوپر 10 قرہ اکرام بیٹھ جائیں، اور ان کا جو مقام ہوگا، ان کا جو جہاد ہوگا، جو بھی خشکی والے جو جزیرہ ہوگا، جو جہاز جس جزیرے کے اندر پہنچے گا وہی ان کا مقام ہوگا. وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے. پھر وہ وقت لوگوں نے دیکھا کہ عظیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 70 جہازوں پر مشتمل قرہ حضرات نے جزیروں کے اندر جا کر ایک ایک جھوپڑی کے اندر جا کر اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تعلیم دی. اس وقت 65 جزیرے ہیں، 65 جزیروں کے اندر قرآن پاک کس نے پہنچایا؟ تدبیر کس کی تھی؟ بحری جہاز کس نے تیار کیے؟ حضرت امیر معاویہ نے. کس نے بھیجا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر بات یہیں پر بس نہیں، اس کے بعد 1500 جہازوں کا بڑا لشکر آگے بڑھتا ہے. ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے درہ دانیال، جس کو استنبول کہتے ہیں. وہاں پر جا کر جب یہ عظیم لشکر گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتا ہے، حضرت ام حرام جس نے دعا کروائی تھی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتی ہے، اسی وقت پاؤں پھسلتا ہے، زمین کے اندر زمین کے اوپر گرتی ہے. یہ وہ عظیم صحابی رسول تھی، وہ عظیم ام حرام تھی جو اس لشکر کے اندر پہلی شہید ہے، اور استنبول کے اندر اب بھی ان کا مزار ہے اور اب بھی ان کی قبر ہے. اس کے بعد پھر یہ لشکر آگے بڑھا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلامی پرچم لہرایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت کے امیر معاویہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، حضرت امیر معاویہ کے چہرے کے اوپر ایک نوری چادر ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان رسول سے ہے. 4 رشتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پہلا رشتہ یہ ہے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی. دوسرا جو رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا، حضرت امیر معاویہ کی بیوی
कुबरा कबीरा सुगरा हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों बहनें थीं, तो हम जुल्फ़ हुए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सगी बहन सैयदा हिंद बिनते अबी सुफियान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई के बेटे हज़रत हारिस बिन नौफल बिन हारिस के निकाह के अंदर थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भांजी हज़रत लैला बिनते मैमूना हज़रत नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की ज़ौजा मुतहरा थी। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी निस्बतें हैं। आज अगर कोई बदबख्त ये कहता है अमीर मुआविया वल्दुज़्ज़ना है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वाज़ीम साहबी रसूल अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह ज़ुबान इख्तियार करे, क्या मैं इतना भी नहीं कह सकता कि दायरा इस्लाम से खारिज है? क्या इस बदबख्त को मैं इतना भी नहीं कह सकता कि जहन्नम के कुत्ते हैं जो अमीर मुआविया को भौंकते हैं? क्या आप क्या समझते हैं, आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, आप किसके साथ मिलेंगे? ये ज़ुबानें जो अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ भौंकती हैं, ये कलम जो अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ लिखते हैं, ये कागज़ जिसके ऊपर लिखा जाता है, ये स्याही जो अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, अगर पूरी दुनिया मिलकर अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ लिखे, मैं इन पूरी दुनिया को पाँव की नोक के ऊपर रख के ठुकरा दूँगा, लेकिन कुरान पाक को नहीं छोड़ूँगा। जिसने कुरान पाक के जिसके मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया किरामिन बरर बियदी सफा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीम साहबे रसूल हैं, जिनका विसाल 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी मुल्क शाम के अंदर हुआ, जिनका जनाजा हज़रत इमाम ज़हाक ने पढ़ाया। आज एक कौम 22 रजबुल मुरज्जब को कुंडे वाली रस्म करती है। ये कुंडे वाली रस्म क्यों की जाती है? अमीर मुआविया की वफ़ात के ऊपर खुशी का इजहार किया जाता है। क्या मेरा और आपका ईमान गवारा करता है कि मैं और आप इस बदकिस्मत इस बुरी रस्म के अंदर शिरकत करें? उलमा का तमाम मसालिक के उलमा का मुत्तफ़िका तौर पर यह मसला है कि जो भी इस रस्म के अंदर शरीक होगा वो गुनाहगार होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह कौमुन फहुव मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा दिन क़यामत के उसी के साथ उठाया जाएगा। तो अपना रुख मुतय्यन करें, हम लोग कहाँ जाएंगे? इस बुरी रस्म के अंदर शरीक होंगे या फिर हज़रत अमीर मुआविया के साथ मिलेंगे? किसके साथ मिलेंगे? किसके साथ मिलेंगे? हाथ उठा के कहें किसके साथ मिलेंगे? हज़रत अमीर मुआविया का साथ देंगे, हज़रत अमीर मुआविया का दिफा करेंगे। और ये जो लोग जब रस्म करते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम तो अमीर मुआविया की वफ़ात के ऊपर रस्म नहीं कर रहे, बल्कि हम तो हज़रत इमाम जाफ़र की पैदाइश के ऊपर खुशी मना रहे हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश कब हुई? 22 रजबुल मुरज्जब को नहीं, 8 रमज़ानुल मुबारक को हुई है। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश का नाम लेकर धोखा देते हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के ऊपर खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इन तमाम बातों को समझकर इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।